الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. موجودہ دور یا جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے تعلق سے چند بہت اہم اور بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں اس تھوڑے سے وقت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. ان باتوں کو سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی کام اچانک نہیں ہوتا ہے. یہ بات میں بار بار سمجھاتا چلا آیا ہوں. کوئی تبدیلی کوئی بھی انقلاب وہ ایک دم سے نہیں آتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کی دو بڑی صاف اور سمجھ میں آنے والی مثالیں ہیں. ان میں پہلی مثال ہے انسان کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 9 ماہ کا وقت لگتا ہے، 8 ماہ کا وقت لگتا ہے. یعنی یہاں بھی ترتیب ہے اور آہستہ آہستہ چیز وجود میں آتی ہے. پھر انسان پیدا ہو کر جب اپنی جوانی کا سفر طے کرتا ہے تو وہ جوان ہوتے ہوتے بھی اسے 17 15 16 سال لگ جاتے ہیں. یعنی ایک لمبا پیریڈ یہاں بھی انسان کو درکار ہوتا ہے. اسی طرح دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یہ سب ایک ترتیب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ترتیب بالکل طے ہے اور اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. اللہ کے یہاں تو ساری چیزیں طے شدہ ہیں. اس طے شدہ نظام پر ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، ول پاور دی ہے جو بہت محدود ہے، بہت تھوڑی سی ہے. باقی سب اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے. اب جو آج کے سلسلے کی پہلی بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو پلاننگ اس پوری دنیا کو لے کر ہے اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے، ہم سے پہلے بھی مر گئے، آئندہ والے بھی مریں گے اور اس پوری کائنات کو بھی مرنا ہے. یہ زمین، آسمان، ستارے، سورج، سیارے یہ سب مر کر ختم ہونے ہیں، یہ مٹ جائیں گے، ہے نا. اب یہ مٹیں گے کیسے؟ وہ بات یاد رکھیے گا، ایک دم سے نہیں ہوگا. ہر چیز آہستہ آہستہ گریجولی اور دھیرے دھیرے آگے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ اس کائنات کی بنائی ہے اس میں بہت سے لوگ آئے چلے گئے، قومیں پیدا ہوئیں، انہوں نے راج کیا، ایک ان کی تاریخ رہی، پھر اس کے بعد وہ مٹ گئیں. جس کا جب تک کام تھا اسے باقی رکھا گیا، جب کام ختم ہو گیا اس کو ہٹا دیا گیا، ہے نا. اب اس دنیا کے اندر جو اللہ کی یہ پلاننگ ہے کہ دنیا کو ختم ہونا ہے تو اس میں 3 قوموں کی بڑی اہمیت ہے. 3 قوموں کو ایک بڑا اہم مقام حاصل ہے جو اس دنیا کو اینڈ تک لے جانے والی قومیں ہیں اور آپس میں جن میں شدید ٹکراؤ ہوگا یہ وہ قومیں. ان میں ایک قوم ہے یہودیوں کی قوم، ایک قوم ہے عیسائیوں کی قوم، ایک قوم ہے مسلمانوں کی قوم. یعنی یہود، نصارہ یعنی عیسائی اور اس کے ساتھ مسلمان. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے اور جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ یہود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بتانا یہ تھا مسلمانوں کو کہ تمہارے ساتھ جو آگے ٹشن ہونی ہے، جو مقابلہ ہونا ہے وہ دراصل یہود کا ہونا ہے. وہ تمہارے مقابلے پر آئیں گے اور ان کے سپورٹ میں عیسائی بھی آئیں گے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کلیئر کر دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جو بعد میں آئیں گے
ان کے مقدر میں پاپے آئیں گے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو آخری بات بس سمجھ میں آئے گی، اس کے بعد کہیں گے کیا ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میچ شروع سے دیکھا ہی نہیں ہے، پروگرام ان کا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، پروگرام بڑھ گیا ان کا۔ تو اب وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جیسے مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر کم سے کم 3 بڑے فرقے ہیں، ایسے تو بہت ہیں لیکن 3 بڑے فرقے ہیں۔ ایک عیسائی وہ ہیں جن کو کیتھولکس کہا جاتا ہے نا، یہ جو کیتھولک چرچ ہے ویٹیکن سٹی، وہاں سے ان کو گویا کہ کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کا پوپ ہوتا ہے، ان کا بڑا مولانا اور عالم دین ہوتے ہیں ان کے۔ دوسری بڑی ایک جو آبادی ہے وہ پروٹیسٹنٹس کی ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پرانے نظام کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ تیسری بڑی آبادی وہ ہے جو آرتھوڈاکس کہلاتی ہے۔ آرتھوڈاکس ہمارے زمان میں متشدد دیندار، تگڑا والا دیندار، دیوبندی آدمی، پیچھے نہیں ہٹتا ہے نا، بالکل جمع رہتا ہے، نہیں جی ہم اس سے نہیں ہٹیں گے صاحب، نہ یہ ہے نا۔ یہ جو لوگ ہیں آرتھوڈاکس، اور یہ 3 جو عیسائی میں نے طبقے بتائے، ان کی آبادیاں سمجھ لیجئے، پھر آپ کو موجودہ حالات سمجھ میں آئیں گے۔ کان کا میل ہو تو صاف کر لیجئے، اپنے آپ کو فوکس کر لیجئے۔ جو باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو موجودہ دور اور وہ حالات پورے کے پورے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو کیتھولکس ہیں، ان کی بڑی آبادی امریکہ میں ہے اور انگلینڈ میں ہے۔ پروٹیسٹنٹ جو ہیں، ان کی بھی آبادی امریکہ میں، انگلینڈ میں، اور باقی جو اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں اس کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں۔ اور آرتھوڈاکس جو پرانے خیالات کے جو عیسائی ہیں، ان کی بڑی آبادی یہ سب رشیا کے اندر ہے، روس کے اندر ہے، یہ سب آرتھوڈاکس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس لیے کہ آگے جب میں ان سب چیزوں کو کنیکٹ کروں گا لے جا کے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کے اندر اس وقت کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اس دنیا کو چونکہ ختم کرنے کی ہے، اور یہاں کوئی چیز سبب کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ ہم چاہے کتنی بھی طاقت سے مائک میں چلا کر کہتے رہیں کہ جو ہے چیزیں بے سبب کے ہو جاتی ہیں، اللہ چیزوں کو بے اسباب کے کرتا رہتا ہے، بے شک اللہ کرتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ تو کچھ بھی کر دے۔ لیکن اللہ بھی اپنا جو سیکوینس ہوتا ہے نا، جو سسٹم ہوتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت اور نظام یہ بدلتا نہیں ہے نا، وہ اسی حساب سے چلتا ہے، اور اس کے اندر ادھر ادھر بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل سیدھا سیدھا، اچھا کرو گے ترقی کرو گے، برا کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، یہ بالکل سیدھا سیدھا بات ہے۔ شادی ہوگی، بچے ہوں گے، نہیں کرو گے شادی، سیدنا عبد القادر جیلانی بھی اگر دعا کرتے تو بھی بچے نہیں ہوں گے۔ ہاں، آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا حوالہ لے لیں، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن دنیا میں نارمل جو بچہ ہوگا وہ مرد اور عورت کے ملنے سے ہوگا۔ کلیئر ہو رہی بات؟ تو دنیا میں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ وہ جی فلانی وہ جو ہے وہ بہت ترقی کر گئے، محنت دیکھو، ترقی کر گیا کوشش دیکھو، ترقی کر گیا ایفرٹس دیکھو، تب جا کے ترقی کرتا ہے۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، بہت دھیرے دھیرے سب چیزیں ہوتی ہیں، ایک دم سے نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں کہ ادھر سے ابھی خواجہ معین الدین چشتی آئیں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں گے، اور آپ سب یہاں سے پھر جو ہے قطب الدین بختیار کاکی بن کے نکل جائیں گے۔ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تو دنیا میں ہر چیز سسٹم سے ہوتی ہے، اور تدریج کے ساتھ ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اس دنیا کو ختم ہونا ہے تو وہ بھی گریجولی ہوگی، اللہ نے اس کی ایک عمر طے کر رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ واللہ اعلم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ دنیا کب ختم ہوگی اللہ کے علم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، کوئی نہیں جانتا اس بات۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب جو اس دنیا کو ختم کرنے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور قیامت کو یہ بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ خود قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ بعثت انا والساعہ کہاتین، حضور نے فرمایا میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہیں، بالکل پاس پاس، یعنی حضور کا آنا خود قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ تو دنیا جب اپنی انتہا کو اور اینڈ کو پہنچے گی تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جیسے ہم لوگ جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں، پھر اپنا دھیرے دھیرے جو ہے گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے، کمر میں درد شروع ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے بال تو آج کل ویسے بھی لوگوں کے سفید ہو جاتے ہیں، موموز کھا رہے ہیں نا، موموز، برگر، موموز ہے نا، یہ ساری چیزیں کھانے والے، یہ تو 45 میں ہی نمٹ جائیں گے۔ باقی علم تو اللہ کو ہے، لیکن حالات یہی ہیں ہے نا، یہ بیچارے کیا کر پائیں گے۔
تو لیکن نارملی بال سفید ہو جاتے ہیں, کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اور پھر آدمی دیکھ کے کہنے لگتا ہے کہ اب یہ بہت تھوڑے دنوں کے مہمان ہے, وکٹ گرنے والا ہے. سب کا گرنا ہے, میرا بھی گرنا ہے, آپ کا بھی گرنا ہے, کوئی بچے گا نہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب اس دنیا کا بھی وکٹ گرنا ہے, تو اس سے پہلے کیا نظام, اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا. اور وہ جو احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا, وہ فتن کی احادیث. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں, یعنی آخری دور آزمائشوں کا ہوگا. جیسے بڑھاپا خود آزمائشوں کا ایک دور ہوتا ہے, پہلے دھراٹے کاٹتے ہوئے بھاگے چلے جاتے تھے, اب استنجے میں بیٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہے, سہارا لے کے چلنا پڑ رہا, تو پتہ چل رہا ہے کہ معاملہ ہو گیا, اب وکٹ گرے گا, تو تیاری کرو آخرت کی. ٹھیک ہے, کوئی بوڑھا آدمی برا نہ مانے, وہ جہاں پہنچا ہے اگر ہم زندہ رہے ہم بھی وہیں پہنچیں گے, ٹینشن کی بات نہیں ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, تم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہو. کسی کا وکٹ پہلے گر جاتا ہے وہ الگ بات ہے, وہ اللہ کا نظام ہے, وہ سسٹم ہے, وہ تقدیر ہے, وہ پہلے ہی چلا گیا, جوانی میں چلا گیا, وہ ایک الگ میٹر ہے. تو یہ جو دنیا جب آخر میں پہنچے گی تو اس سے پہلے جو تبدیلیاں ہوں گی, ان تبدیلیوں میں جو ہے آزمائشیں ہوں گی, اور ان آزمائشوں میں بڑی آزمائشیں, بڑی جنگیں ہوں گی. اب جنگوں کے لیے بھی سسٹم بننا ہے, ایسا نہیں ایک دم سے جنگ شروع ہو گئی. دو خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے, اس کا بھی پہلے سب کچھ چلتا ہے, اس نے میری زمین دبائی, اس نے میرے خلاف مقدمہ کیا, میں آگے بڑھا, اس نے میرے خلاف کیس کر دیا, پھر میں نے آگے بڑھ کے کر دیا, اس نے میرے فلانے کو مار دیا, پھر میں نے اس کیس کو مار دیا, پھر وہ جنگیں بڑی ہوتی, ایسی لڑائیاں. تو دنیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے یہ بہت پہلے سے اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب پر چل رہا ہے. اور اس میں آخری دور میں جو اشارات فرمائے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی جو قوم ہوگی وہ بڑی پاورفل ہو جائے گی, اس کو بڑی طاقت ملے گی, اور وہ طاقت کے نشے میں گویا کہ چور ہو جائے گی, اور اس کا ساتھ جو ہے عیسائی دیں گے. اچھا, پھر یہ بھی بتایا گیا کہ آخری دور جو آئے گا ساری دنیا کے یہودی سمٹ کر اسرائیل پہنچ جائیں گے. اب جب وہ اسرائیل پہنچیں گے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا دنیا میں, ایسے نہیں کہ ان کو کشف ہو جائے گا یا وہ لنگیاں پہننا شروع کر دیں گے کہ ان کو کشف ہوگا, وہ بھاگے ہوئے چلے جائیں گے, نہیں, اس کے لیے نظام بنے گا, سسٹم بنے گا, لوگ ساری چیزیں بنائیں گے. جرمنی میں ہولوکاسٹ ہوا, جرمنی میں یہودیوں کو مارا گیا, اتنا نہیں مارا گیا جتنا کہا جاتا ہے, لیکن کیا گیا. وہ یہ اگر آپ دنیا میں یہ کہہ دیں کہ ہولوکاسٹ میں کم ظلم ہوا تھا تو وہ آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے, یعنی ہولوکاسٹ کے خلاف بولنا ہی جرم ہے. اور ہم اگر کہنے لگیں کہ اللہ کے خلاف بولنا جرم, محمد رسول اللہ کے خلاف بولنا جرم, تو کیا کہتے ہیں یہ بہت کٹر لوگ ہیں. یعنی آپ اپنا فریم بنائیں, اس کے خلاف کسی کو بولنے نہ دیں. ہمارا مذہبی, دینی اور شریعت کا اور قرآن و حدیث کا فریم ہے, اس کے خلاف آپ چاہے جو بول لیں. سب یاد رکھا جائے گا, سب یاد رکھا جائے گا. کوئی چیز تاریخ بھلاتی نہیں ہے. جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ سب یاد رکھا جائے گا, اور کوئی بدلہ لے پائے نہ لے پائے, غیب کی لاٹھی جب چلتی ہے تو پھر بدلہ لینے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تھریٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو ساری دنیا سے یہودی سمٹ کر آئیں گے, اور اس کے آنے کی ایک ترتیب کیا بنی. جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم کیا, اب انہوں نے کہا بھائی ہم تو بڑے بے آسرا ہیں, اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا. ان کو اسرائیل میں آنا ہے اور ان کو وہاں لا کے آباد کر دیا گیا. میں بہت اشارے کرتا چل رہا ہوں آپ کو, ورنہ تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. 1917 میں ان کی آبادی شروع ہوئی, 48 میں انہوں نے ملک بنا لیا, 63 میں انہوں نے اپنے ملک کو بڑھا لیا, اور 73 کے اندر انہوں نے اور اپنے ملک کو ایکسپینڈ کر لیا. محسوس یہ ہوتا ہے وہ رکیں گے نہیں, یہ بات اور آگے بڑھے گی, اور شاید گریٹر اسرائیل جو ان کا خواب ہے شاید وہ پورا ہو جائے. اللہ کے علم میں ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوگا. ایسا لگتا ہے, کیوں؟ جب وہ قائم ہوگا تب دنیا کے اندر ان کو یہ محسوس ہوگا کہ بھائی اب ہم دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہیں ہم کو اب اسرائیل پہنچنا چاہیے, اور جب ہم اسرائیل پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخری کارروائی ان کے اوپر ہوگی جو خدا نے طے کر رکھی ہے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی. ابھی ہم وہاں پہنچیں گے. تو اب یہ دنیا سے جتنا بھی آ سکتے تھے ابھی جمع ہو گئے, بہت ترقی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, یہ سب آپ دیکھتے رہتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ ذرا تھوڑا سا ادھر پیچھے کی طرف آئیے, یہ ابھی 10-12 سال پہلے تک آئیے. امریکہ نے ایک جو ہے اعلان کیا کہ ہم یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے اور یہ مشرق وسطیٰ ہے, ہم اس کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں. اور نقشہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کریں گے, کسی ملک کو کسی میں شامل کریں گے, اسے گرائیں گے, اسے ہٹائیں گے, اسے ملا لیں گے. اب انسان دیکھتا یہ ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے؟
یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف، یہ چلتا رہے گا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے دو لفظ سمجھ لیجئے، اب ٹائم ہی اتنا کم ہے، گھڑی بھی کم وقت اتنی تیز چل رہی ہے آج ہے، بتاؤ ابھی میں نے شروع کیا اور 1:35 ہونے والے ہیں۔ دیکھیے آج وقت لیا جائے گا، لیا جائے نہ لیا جائے، اتنے ہلکے ہلکے بول رہے ہیں تو پھر نہ لیا جائے، ہاں یہ بات ہوئی، اب تھوڑا دم پیدا ہو، میرے اندر بھی دم پیدا ہوگا تھوڑا سا، تو گھڑی بھی اللہ تعالیٰ یہ آہستہ چلے اور میں اپنی بات پوری کر سکوں، اور اللہ کرے جو ہو سکے۔ تو اب یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف ہے، کٹ پتلیاں ہیں ناچ رہی ہیں، کسی کو اس کام میں لگا دیا کسی کو اس کام میں لگا دیا، یہاں توڑا یہاں پھوڑا یہاں بم مارا، یہ سب چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، قافلے چلتے رہیں گے، سالار ملتے رہیں گے، اور جس کے مقدر میں جنت ہے اسے جنت مل جائے گی، اور آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اسے گرا دیا، کوئی اور آئے گا پھر وہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ کرے گا، پھر وہ بھی چلا جائے گا، پھر کوئی اور آئے گا، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ میری امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ ایسی باقی رہے گی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور وہ اللہ کی طرف سے مدد کی جانے والی جماعت ہوگی، اور وہ ہمیشہ جمے رہیں گے، اور ان کو کسی برائی کرنے والے کی برائی کا ڈر نہیں ہوگا، جی انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا اب آئندہ میں ایسا ایک بیان نہیں کروں گا بالکل بھی، آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے، اور فلانے نے ایسا کہہ دیا جی اب میں اگلا ایسا اسٹیپ نہیں لوں گا کیونکہ جو ہے متولی صاحب ناراض ہو گئے، ممبر صاحب ناراض ہو گئے، فلانے صاحب ناراض ہو گئے، سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے، نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہیں جسے ناراض ہونا وہ ناراض ہوتا رہے، بات تو کہی جائے گی اور پوری کہی جائے گی، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، تو وہ تو چلتا رہے گا معاملہ، جس کے مقدر میں جب تک یہاں پر اپنا رول پلے کرنا ہے وہ کرے گا، اس کے بعد وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جس کو جانا تھا وہ چلا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ ہمیں بتا رہا ہے جو مر گئے جو شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اگر وہاں کی کارگزاریاں آپ کو سنانا شروع کروں گا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک آدمی 14 دن تک غزہ کے اندر ملبے میں دبا رہا، جب اس کو باہر نکالا گیا، ریسکیو آپریشن ہوا تو وہ آیا نکل کے، تو وہ اس نے انٹرویو جو دیا، اس نے کہا میرے گھر میں 10 لوگ تھے، 2 بچے ہیں، 2 چھوٹے بچے بچے ہیں، 8 مر گئے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس نے پوچھا بھائی آپ پریشان نہیں ہوئے وہاں پر؟ کہنے پریشانی کیسی، میں اپنے 8 گھر والوں کے ساتھ جنت کے اندر تھا، وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، بڑے مزے آ رہے تھے، بڑی موجیں کٹ رہی تھیں وہاں تو ہماری۔ کہنے جب باہر نکالا گیا تو پتہ چلا میں زندہ ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں شہید ہو گیا، شاید اللہ نے ان 2 بچوں کے لیے مجھے زندہ رکھا ہے۔ وہ زندہ ہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ آج مذاق اڑانے کا اختیار سب کو ہے، آج جو چاہے مذاق اڑا لیں، ہے نا، لیکن ایک وقت ہے جب مذاق اڑانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ 1 دسمبر 13 گزرا، 1 دسمبر میرا ہوگا، اب کے گردن تیری ہوگی، اب کے خنجر میرا ہوگا۔ وہ وقت آئے گا، کب آئے گا اللہ جانتا ہے، تھریٹ نہیں ہے، یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت آخرت کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ اب ہوگا یہ کہ یعنی جو دنیا کا نقشہ بدلنے کی جو بات ہے، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ توڑ پھوڑ ہوگی اور پھر ایک نقشہ تیار کیا جائے گا اور گریٹر اسرائیل بنا لیا جائے گا۔ اب بات شروع ہوتی ہے، جب یہ پوری طاقت کے ساتھ ایبسولوٹ میجورٹی میں آئیں گے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے بہت اسکپ کر دیا ہے، بہت شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں اسی لیے پوائنٹس لکھ کر لایا تھا تاکہ میں اگر ادھر ادھر بھی ہوں تو پوائنٹس پہ واپس آ جاؤں۔ اب آخر کی 2 حدیثیں سماعت فرما لیں، 2 باتیں جو بہت اہم ہیں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ وہ کیا ہے 2 باتیں؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کو آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر نازل ہونا ہے، ان کا آنا یقینی اور حضرت مہدی کا ظہور بھی یقینی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو سمجھے کیسے؟ یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، آپ روایات کے اندر پڑھیں گے، اسے تاریخ میں آپ کو مل جائے گا، تو حضرت مہدی کی جو لڑائیاں ہوں گی، مہدی بھی نہیں مہدی ہے اصل لفظ، حضرت مہدی کی جو لڑائیاں ہوں گی وہ لڑائی اکثر و بیشتر عیسائیوں سے ہوگی، اور میں آپ کو ابھی شروع میں بتا کے آیا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہودیوں کو ختم کیا جائے گا، اور حضرت مہدی کے ذریعے سے باقاعدہ عیسائیوں کی بات لگائی جانی ہے، یہ طے ہے۔ اب آپ جو حدیثیں ہیں ان کو ذرا سن لیجیے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑا سا۔
وہ یہ دو حدیثیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قرب میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعی سونا نکلے گا، سونے کے ذرات بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے نکلنے لگے ہیں، دجلہ ہے یا فرات ہے؟ فرات کے کنارے سونے کے ذرات ریت میں ملنے لگے، وہ میں بھی شاید وہی پہاڑ ہو، اور یا پھر بہنے والا سونا یعنی پیٹرول جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی مراد ہو، کیونکہ اس کو بھی بہنے والا سونا ہی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ظاہر ہو جائے تو مسلمانوں جگہ کو سنو، خبردار اس میں سے ذرہ برابر بھی ایک حصہ تم مت لینا، کیونکہ اس کے اوپر جو لڑائیاں ہونی ہیں اس میں 1,00,000 میں سے ایک آدمی بچے گا، اتنی خطرناک لڑائیاں ہونی ہیں۔ تباہی کا وہ عالم ابھی سامنے آنا ہے، وہ منظر سامنے آنا ہے کہ انسان کی روح کانپ جائے گی اور انسان دہل جائے گا اور ہل جائے گا کہ آخر دنیا کے اندر ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت عیسائیوں کے ساتھ سمجھوتا کرو گے، یعنی تم روم والوں کے ساتھ سمجھوتا کرو گے، اور روم والوں کے ساتھ مل کر، یہ لفظ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا تم روم والوں کے ساتھ مل کر میری پیٹھ کی طرف رہنے والے لوگوں سے لڑائی کرو گے، یعنی پشت کی طرف۔ اب آپ مسجد نبوی کے اندر پہنچیے اور آپ دیکھیے کہ قبلہ جیسے یہاں پر ایسے ہے تو بیت المقدس ایسے ہے، قبلہ ایسے ہے تو بیت المقدس ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میری پیٹھ کی طرف کیا ہوا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس میں کون سی قوم غالب ہے؟ یہودی اور اسرائیلی قوم غالب ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان عیسائیوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ جنگ کرو گے میری پیٹھ کی طرف رہنے والے لوگوں سے، اور جو جنگ وہاں پر ہوگی اس میں تمہیں فتح ملے گی، اور فتح ملنے کے بعد یہ ہوگا کہ تم اپنا جشن منا رہے ہوگے، اور اس میں ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور وہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ یہ مسلمانوں کی نہیں، یہ عیسائیت کی فتح، یہ صلیب کی فتح، یہ ہمارے اس کراس نشان کی فتح ہے۔ تو ایک مسلمان غصے میں اس آدمی کی گردن کاٹ دے گا، اچھا قربانیاں ہم نے دی اور باتیں تم کر رہے ہو۔ اب ذرا توجہ دیجیے گا میری بات پر۔ دنیا میں جو یہ قومیں ہیں، امریکہ، یورپ، جہاں پروٹیسٹنٹ رہتے ہیں، میں نے بتایا تھا شروع میں، یاد ہوگا آپ کو، اور جہاں کیتھولکس عیسائی رہتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نہ پہلے تھے نہ آج ہیں، ہے نا۔ مسلمانوں کے ساتھ کون ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کا وہ طبقہ ہے جو آرتھوڈاکس کہلاتا ہے، جو کہاں رہتا ہے؟ رشیا کے اندر۔ یہ جو یہودی اور عیسائی دنیا کے اندر رہتے ہیں، جن ملکوں کے اندر، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، ان کے یہاں مذہب کا تصور نہیں ہے، یہ مذہب کو زیادہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ یہ اپنے سال کے آخر کی چھٹیاں بھی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ہم چھٹی کر رہے ہیں، کہتے نہیں ویکینڈز کی چھٹیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذہب ہمارے یہاں حکومت میں داخل ہی نہیں ہے، لیکن آپ جب رشا آئیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ وہ لوگ مذہب کے بڑے پابند ہیں اور مذہب کی بڑی پابندیاں کرتے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور یعنی مسلمان جو قومیں، ان کا اتحاد وہ رشین قوم کے ساتھ ہوگا جیسا کہ آج ہے۔ آپ دیکھ لیے چچینیا کے لوگ جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایران ان کے ساتھ ہے، سو کالڈ جو کہنے کے مسلمان ہیں، اگرچہ ہم نہیں مانتے لیکن بہرحال وہ ہیں۔ اور اسی طرح آپ آ جائیے افغانستان کے لوگ، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیے جو ہمارے پڑوس کے بھائی لوگ ہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ سب مل کر ایک قوم بن کر اتحاد کے ساتھ باقاعدہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی اور انجام کیا ہوگا، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ جب یہ لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جیت اس والے بلاک کی ہوگی، اور اس جیت کے بعد جب وہ مسلمان اس عیسائی کو قتل کر دے گا تو قتل کرنے کے بعد پھر جتنے بھی اس لشکر کے اندر مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر 12 جھنڈے ابھریں گے اور ہر جھنڈوں میں اتنے ہزار لوگ ہوں گے۔ آپ نے تعداد بتائی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہو تو تمہیں بتا دوں کہ ان کے سرداروں کا نام کیا ہوگا، اور کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ پھر یہ وہ وقت ہوگا جس وقت میں حضرت مہدی کا ظہور جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور اللہ ان کے ظہور کے ساتھ، ان کے ظاہر ہونے کے ساتھ پھر وہ جو جہاد کا سلسلہ ہے وہ دنیا کے اندر گویا کہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا،
اب اس کے بعد تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا سوچئے، حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اب جو سب سے بڑا مارکا ہوگا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مہدی کہاں ظاہر ہوں گے؟ وہ مکہ مکرمہ میں، یعنی حجاز کے اندر ظاہر ہوں گے۔ انہیں خود نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں، انہیں نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ پھر جب وہ ظاہر ہوں گے تو ایک لشکر باقاعدہ روانہ ہوگا ملک شام سے، سفیانی اس کو روانہ کرے گا۔ مقام بیدا ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر وہ لشکر گویا کہ دھنس جائے گا۔ تب ساری دنیا والوں کو معلوم ہوگا کہ یہی حضرت مہدی ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ رجوع کریں گے۔ اور بعض ضعیف روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آواز گونجے گی کہ یہ خلیفۃ اللہ المہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ نکلیں گے، جب یہ نکلیں گے تو وہ خراسان سے کالے جھنڈے نکل کر آئیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کالے جھنڈے خراسان سے بلند ہونے لگیں تو پھر اگر تم وہاں پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جانا، اگرچہ تم کو برف کے اوپر سے اسکرولنگ کرتے ہوئے بھی جانا پڑے۔ تو اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ الگ الگ دور میں الگ الگ اس کا امپلیمنٹ ہوتا رہا ہے، لیکن بظاہر اب ساری دنیا کے اندر یہ بات چرچا کے اندر آ چکی ہے، اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک یہ جو جنگ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے جس دن شروع ہوئی ہے، اس وقت ان کے بہت بڑے عالم نے یہ جملہ بولا تھا، یہ جنگ جو شروع ہونے جا رہی ہے یہ اس دنیا کے خاتمے کی جنگ ہے، یہ اینڈ ہے، یہ ختم کر دے گی۔ آپ دیکھیے 1 سال اس جنگ کو ہو گیا لیکن جنگ برابر جاری ہے۔ جنگ گویا کہ لڑنے والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، مارنے والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، مرنے والے ہار نہیں مان رہے ہیں اور مارنے والے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ جنگیں باقاعدہ چل رہی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک گھر میں 22 میں سے 21 شہید ہو گئے، ریشو وہی آ گیا، 1 لاکھ میں سے 99,999، 10 لوگوں میں 9 شہید ہو گئے، 1 بچا، ریشو تو وہی ہے نا، کوئی ایگزیکٹ ریشو بتانا نہیں تھا بلکہ بتانا یہ تھا اتنی بڑی ہلاکتیں دنیا کے اندر ہوں گی۔ اچھا، اب جب یہ سارے حالات ہیں، یہ تو تھیوریٹیکل چیزیں ہو گئیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے۔ ہاں پریکٹیکل 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کہوں گا پھر میں بات ختم کروں گا۔ وہ 2 باتیں چھوٹی چھوٹی یہ ہیں، ان میں پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام عقائد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ عقیدے پر عمل کھڑا ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، عمل درست نہیں۔ اگر عقیدہ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں چاہے جو بھی کرتا رہوں، حضور مغفرت کروا لیں گے، حضور شفاعت کر دیں گے، تو بیٹے حضور تو شفاعت کے لیے حشر کے میدان میں آئیں گے، اور قبر میں جو پٹے پڑیں گے وہاں کیا ہوگا؟ پٹے تو قبر میں بھی پڑنے ہیں، بہت مار بہت لگنی ہے، ایک نماز چھوڑنے پر ازدے مسلط کیے جانے، بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں ودائک جی آپ بچا لو، اور فلانے جی آپ بچا لو، چودھری صاحب آپ بچا لو، چودھری صاحب کہیں گے میری آفت پڑی ہوئی ہے تو مجھے بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے، اپنا کام کر، میری آفت ویسی آئی ہوئی، پٹے بہت پڑنے ہیں اور بچانے والا کوئی ہے نہیں۔ تو اب ہمارے بھائیوں نے بیچ کی ایک راہ نکالی، وہ لے آئے امجد صابری کو بیچ میں۔ امجد صابری کا نام جانتے ہیں ہم؟ قوال۔ تو انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ امجد صابری نے ثابت کروا لی۔ جب ہم نے کہا بیٹا قبر میں پٹے پڑیں گے بہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو حشر کے میدان میں، وہ تو بڑا لمبا پیریڈ ہے، ابھی پریشان کا ہے اور ابھی تو قبر میں جانا ہے، عالم برزخ ہے، پٹائیاں ہونی ہے ابھی۔ تو انہوں نے کہہ دیا امجد صابری سے کہ بھیا تم ہی آؤ بچاؤ میں۔ تو امجد صابری بھی کہہ کے مر گئے بیچارے۔ امجد صابری نے ارشاد فرمایا، حضرت امجد صابری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں آقا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ بیٹے کوئی نہیں آنے والا ہے، کوئی نہیں آئے گا، ٹینشن مت لو، کوئی نہیں آئے گا، پٹے تیار ہے، عمل اچھا ہے جنت کی کھڑکی کھل گئی، عمل برا ہے سوٹے تیار رکھے ہوئے ہیں، ہاں سانپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہی انتظار میں۔ ایک نماز چھوڑی، وہ ازدا کہے گا ایک نماز چھوڑنے پر تیرے اوپر مسلط کیا گیا ہوں، تو نے فجر کی نماز چھوڑی تیرے اوپر مسلط ہوں کہ میں تجھے زور تک ڈسوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ازدا اگر زمین پر پھونک مار دے تو اس جگہ پر گھاس نہیں اگے گی۔ تو میرے اور آپ کے جسم کی حقیقت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ جو لوگ آج نماز برباد کر دے رہے ہیں، نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، بلا وجہ چھوڑ دے رہے ہیں، میچ کے لیے چھوڑ دی، کام کے لیے چھوڑ دی، کاروبار کے لیے چھوڑ دی۔ یہ جمعے میں آنے والا مجمع یہ کیا منگل گرہ سے آیا ہے؟ یہ کیا سب ایلین ہیں؟ یہ کیا یہ کسی دوسرے پلینٹ سے آ گئے؟ یہ سب اسی محلے کے رہنے والے ہیں۔ پھر یہ مجمع عصر میں کیوں نہیں ہوتا، مغرب میں کیوں نہیں ہوتا، عشاء میں کیوں نہیں ہوتا، فجر میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو مار بہت پڑنی ہے،
یہ بات پہلے ہی سمجھ لی آپ، وہ امداد تو وہاں پر آ جائے گی، اس لیے اپنا عمل تیار کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا، فاطمہ ایک بات یاد رکھ، عمل ہی کام آنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، سنو اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں جانے کے لیے اعمال تیار رکھو، کل قیامت کے میدان میں اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ ہاں یہ لایا ہے، یہ نمازیں لایا، یہ ذکر لایا، یہ تلاوت لایا، یہ مجاہدہ لایا، یہ قربانی لایا، یہ غیرت لایا، یہ جرت لایا، یہ ہمت لایا، یہ دین کے کام کی فکر اور کڑھن لے کر آیا۔ یہ سب فیصلے کل ہونے ہیں، اس سے بچ کر کوئی جانے والا نہیں ہے، اس لیے زیادہ چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا کام اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کیجئے، عمل کو سدھارنے کی فکر کیجئے۔ اسلام عمل پر زور دیتا ہے، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت آ رہی ہو اور سامنے سے تمہیں نظر آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، ایک پیڑ ہو، بخاری شریف کی روایت ہے، تو اس پیڑ کو لگا دینا۔ قیامت آ رہی ہے تو آنے دو، بتانا کیا ہے؟ آپ کیا کوئی بہت بڑے جو ہے پیڑوں کے لگانے کا کوئی پروگرام چلانے کے لیے آئے تھے؟ نعوذ باللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جو ہے نیچر کی بڑی فکر کر رہے تھے تو کہتے پیڑ لگا دینا۔ دیکھو ہمارے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، دیکھیے حضور نے کتنی فکر کی۔ حضور بتانا کیا چاہ رہے ہیں وہاں پر؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں جو عمل کر سکتے ہو کر جاؤ، جو نیک کام تمہارے لیے پاسبل ہے کر لو، کل پتہ نہیں اس کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ایک بات، دوسری اور آخری بات، اور وہ بات یہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور وہ اکثر کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، یہ بڑا مدعی ہے۔ جب تک آپ تربیت کے اس ایک عمل سے نہیں گزریں گے وہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اقبال نے بڑا شاندار شعر کہا تھا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے گی کام چلے گا۔ جب تو آگ میں جل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، پہلے اپنے آپ کو مٹھاؤ، ختم کرو اور اپنے آپ کو تپاؤ محنتوں سے، جب خشت بنے گی کام چلے گا۔ جب اینٹ بنے گی تبھی جا کر یہ عمارت بنتی ہے، اور اگر آپ نے گارا لا کر رکھ دیا اس پہ کوئی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ اینٹ کیا ہوتی ہے؟ فیروز آباد کی زبان میں لپ لپی مٹی، اس کے اوپر کیا رکھا جائے گا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں ایک بار، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے گی کام چلے گا، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ وہ کہہ رہے ہیں جو تیاری نہیں ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں بیکار ہیں، ان کے سامنے یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز، میرے پیارے نوجوانوں، یہ وقت اس بات کا نہیں ہے کہ آپ اس بیان کو سن کر کوئی تبصرہ کریں، ہاں ماشاءاللہ آج تو بڑی عجیب باتیں ہوئی، نہیں، یہ وقت اس بات کا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے اللہ کے بندو لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف۔ اور کیوں لوٹو؟ تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کتنے گناہ صبح سے شام ہم لوگ کر رہے ہیں، ان گناہوں سے توبہ کا وقت ہے، ان گناہوں سے رجوع کا وقت ہے، ان گناہوں کے لیے اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے۔ گناہ مت کرو، اپنے معاملے کو اللہ سے صاف کر لو، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لو۔ جو چیز گناہوں سے چھوڑ دو، تنہائیوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تنہائی کے گناہ انسان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ تنہائیوں کے گناہ انسان کو رسوائیوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ یہ جو اسکرولنگ کرتے ہو، یہ جو ویڈیوز دیکھتے، جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو کسی اچھے عالم دین سے جوڑیں، دین کی محنتوں سے جوڑیں اور دین کی بنیادی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ جو ریلا بے دینی کا آ رہا ہے اور دجال جس طرح سے ظاہر ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ اس کے ساتھ بہ گئے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صحیح ہوں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ 58 ملک جو ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، وہ 58 ملک جو بے غیرت بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، بڑی تعداد بے غیرتوں کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا جس بات پر ہنگامہ کر رہی ہے، یورپ میں ہنگامے ہوئے فلسطین کے لیے، امریکہ میں ہنگامے ہوئے فلسطین کے لیے، نہ جانے کہاں کہاں ہنگامے ہوئے فلسطین کے لیے۔ آپ دیکھیے ان بے غیرت ملکوں کے اندر کوئی ذرہ برابر ہلچل نہیں، انہوں نے دبا دیا اپنی پبلک کو، اور یہ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو آج تماشا دیکھنا ان کا کام ہے، کل پھر یہ جو مظلوم ہیں یہ تماشے دیکھیں گے۔ اور آخری بات یہ بھی یاد رکھیے، اس وقت دنیا کے ظالموں سے لڑ رہے ہیں، دنیا کے ظالموں سے لڑ رہے ہیں۔
روس اور یہ پورا بلاک جو ہے یہ سب ظالموں کی جماعت ہے، امریکہ اور نیٹو یہ سب ظالموں کی جماعت ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ادھر ادھر سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن اصل لڑائی وہ شروع ہوگی وہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ جب نکلیں گے اور ظاہر ہوں گے تو پھر لڑائی شروع ہوگی خیر کی اور شر کی، حق کی اور باطل کی۔ ابھی تو باطل لڑا ہوا ہے آپس میں، ابھی ہمارے نوجوانوں کو یہی نہیں معلوم، ایران نے حملہ کر دیا، یہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، بہت انہیں معلوم ہی نہیں ہے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے شیعوں کی تاریخ کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جیو پالیٹکس کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے دنیا کے اندر چل کیا رہا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ بیچارے صبح سے شام تک ٹائم بتانے والا ہمارا نوجوان، نہ اس نے پڑھا، نہ اس کے بعد تجزیہ، نہ اس کے بعد اینالیسس، 180 میزائل مار دیے، 180 میزائل مار دیے، یہ اسی کو چلا رہا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو جس کو سمجھ میں آتی ہوں یہ کہہ دو کہ بھیا ان کو سمجھ میں آتی ہیں تو ان سے ہی پوچھ لو، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ کیونکہ اگر آپ بنا سمجھے بولیں گے تو لوگ آپ کو جاہل ہی کہیں گے۔ جیسے میں اگر بیلن پہ جا کے کہوں کہ بیلن میں چلاؤں گا یا مٹھے میں اتاروں گا تو سامنے والا کیا کہے، مولانا صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام دوسرا ہے، آپ وہ کریے۔ تو جو جس کا کام ہے اسے وہ کرنے دیں، حقائق کو اور چیزوں کو سمجھیں، اور پورے دور کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس سے دیکھنے کی کوشش کریں، تب چیزیں کلیئر ہوں گی۔ ورنہ میڈیا میں آپ بیٹھے رہیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے اور کبھی ادھر چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کھیل کھیل دیا میڈیا نے آپ کے ساتھ، ہے نا۔ وہ کہے گا انہوں نے یہ کر دیا، آپ کہیں گے واہ 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 سبحان اللہ۔ وہ کہیں گے انہوں نے ان پہ حملہ کریں گے، آپ کہیں گے الحمدللہ۔ آپ یہی کرتے رہیں گے سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور اسی میں انشاءاللہ مر جائیں گے اور حقیقت آپ پر کھلے گی نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔